نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کو رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی آخری اثر ہے اور عصر کے بعد کی آخری مجلس ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم معافی چاہتے ہیں، انتہائی معافی، کہ ہم پہلے عشرے کا جو رحمتوں سے بھرا ہوا تھا فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اپنی کمزوریوں کے سبب سے، غفلتوں کے سبب سے ہم نے اس میں کافی وقت ضائع کر دیا۔ اب وہ نہ لمحات کبھی آ سکتے ہیں نہ کبھی میسر ہوں گی، نہ وہ گھڑی ملے گی اور اس میں صرف پچھتانے کی کچھ نظر نہیں آتا۔ کتنا قیمتی عشرہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں ہر وقت اس عشرے پہ رہتی تھی، جس میں صرف رحمت ہی رحمت ہو، کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی غضب نہ ہو، کوئی سزا نہ ہو، اور صرف مہربانی مہربانی ہو، اور وہ بھی رب جلیل کی طرف سے کرم ہی کرم، جنتوں کو کھول دے اور جو مانگے انسان کو وہ عطا کر دے۔ ایسے لمحات میں ہم نے کتنی پیاری پیاری راتیں اللہ کے جس ذکر سے دور ہو کے گزاری ہے، تصور کریں۔ خاص طور پہ میں اس وقت ان لوگوں سے زیادہ مایوس نہیں ہوں گا کہ جو عمر میں بڑے ہیں، داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے قیمتی جو اللہ نے عمر دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ عمر جو ہے وہ 40 سال تک چلتی ہے۔ 25 سے لے کر 40 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے یہ نہایت ہی عظیم تحفہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری قوت دی ہوتی ہے مدافعت کی، ہر بیماری کو برداشت کرنے کی، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اس جو ان کی زندگی صحت کا ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ مضبوط کیا ہوتا ہے، میدان کا مضبوط ہوتا ہے، کھانا فرسٹ کلاس ہوتا ہے، ان کا پینا فرسٹ کلاس ہوتا ہے، ورزشیں کرتے ہیں، جسم بناتے ہیں، دوڑیں لگاتے ہیں، خوب اپنے جسم پہ ناز کرتے ہیں اور بار بار اپنے مسلوں کو دیکھتے ہیں۔ بڑا چال بھی ذرا مستی والی ہوتی ہے انسان کی، اور ہر آدمی سے توقع کرتے ہیں ان کی تعریف کرے میری۔ گھر میں بھی ہر بہن بھائی بھی اس کو ہاتھ دکھا دکھا کے مسل دکھاتے ہیں اس کو۔ یہ بہت ہی زبردست قیمتی اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہوتا ہے جسمانی طور پر۔ کمائی میں بہت آگے ہوتے ہیں، توقعات بھی بہت اونچی ہوتی ہے کہ دنیا کی حسین عورت مجھے دیکھے گی عاشق ہو جائے گی، بس بیوی ایسی ہونی چاہیے میری۔ یہ کیج کی بات کر رہا ہوں سے،
ہر جو بھی اس ایج میں ہوگا بٹوین 20 سے شروع ہوتا ہے 25 سے 40 تک چلتا ہے. 40 سے نیچے کر لیں تھوڑا سا. نخرے بہت ہوتے ہیں. رشتے آ گئے تو نخرے کریں گے. نہیں یہ تو کچھ نہیں, ابھی اور آئے گا. معاف کیجیے میں کسی کو پرسنل نہیں کہہ رہا, ہمارے جوان جو بیٹھے ہیں ان کی تعریف کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اور ہر وقت بس اکتفا ہے کسی چیز پہ نہیں, بس دھیان یہی رہتا ہے کہ بس میں ہوں, چوم کے چلنا. یہ اللہ کی طرف سے دی ہے نیچر انسان. یہ نہیں کوئی عیب ہے, کوئی غلط کر رہے ہیں کام, یہ اسٹیج ایسے رکھی ہے کہ اس میں ہوگا ہی, انہیں کرنا ہی ایسے ہوگا. گویا کہ انسان کو ایک بلندی ملتی ہے اس عمر کے اندر. آج جوان آج تم کچھ جوانوں کی طرف خیال چلائیں تھے تو کیوں بات کیا تھی ہماری کہ بھائی وقت ہم نے ضائع کیا. تو افسوس کن لوگوں کو کر رہا ہوں میں, بوڑھوں کو نہیں کر رہا, جوانوں کو کر رہا ہوں. لوگ الٹا کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں. میں الٹا چلتا ہوں. میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ افسوس تو تمہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ تم نے سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو کہ عمر تمہاری کیا ہے, کتنی قیمتی چیز ہے. تم ورزشوں میں لگے رہے, چیزوں میں لگے رہے, خواہشات میں لگے رہے, کھانے پینے میں لگے رہے. کاش تم سمجھ جاتے. جس کو کوئی مل جاتا ہے پکڑنے والا وہ سمجھا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ سمجھا دیتا ہے اس کو سبحان اللہ, کہ پتر اینج نہیں اینج ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس عمر میں مل جائے نا اگر آدمی کو, مجھے بھی 30 سال میں ملا تھا, 31 سال 32. میں بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا تحفہ ہے. سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ. اس عمر کو انسان پالے جوانی کو تو بس چیز کیا ہے اس عمر میں, سب کچھ جو ملتا ہے اس عمر میں ملتا ہے. یاد 30 سے 35 کاروبار ملے گا اس عمر میں ملے گا, گھر بار ملے گا اس عمر میں ملے گا, بیوی ملے گی 1 2 3 تک تو پہنچ گئے لوگ, چوتھے بھی آئیں گے, 4 بھی ملے گی وہ بھی اسی عمر میں ملیں گی. تعداد پوری کر لو جتنی کرنی ہے, عمر یہی سب کچھ اللہ نے اس عمر میں رکھ دیا. ایسی کھیتی ہوتی جو دراری ہوتی جوانی کے ساتھ. اس دیکھیں کتنے زبردست چیز ہے یہ اس چیز کی. اور اگر کسی نے کسی بندے کی نظر کرم پڑ گئی, اس پہ کرم ہو گیا, تو جو مقام آخرت ہے, مقام قرب الہی ہے, وہ بھی اسی عمر میں ملتا ہے. یہ میں یا تو ولایت لے لو یا بیوی لے لو, یا ولایت لے لو یا دکانداری لے لو, ولایت لے لو یا کاروبار لے لو. کس عمر میں ملنا ہے؟ اس عمر میں. نبوت ملی اسی عمر میں ملی, ولایت ملی اسی عمر میں ملی, قرب ملا اسی عمر میں ملا. نہیں سمجھے آدمی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ولایت جو ملتے ہیں, جتنی بھی درجات انسان کو ملتے ہیں, یہ عمر ہے اس میں انسان کو ملتا ہے ساری. اب یہی ہے کیوں, اس کی وجہ آپ سمجھیں, کیوں گیم ساری جو ہے کس چیز کی ہے؟ کنٹرولنگ آف نفس. گیم ساری سے کی. تو جس عروج پر پہنچ کر آدمی, اور جتنے یہ عروج ہے نا عمر کا, میں نے بتا تو دیا آپ کیا ہوتا ہے جوانی کے اندر. لڑکی اس کو دیکھتی ہے, وہ نہیں دیکھتا, کیونکہ یہ اچھی نہیں وہ اچھی. اس عروج پہ نخرہ اونچ ہوتا ہے. اس عروج پر جب نفس ٹاپ پہ ہوتا ہے, تو اس نے جو نفس فنا کر کے اللہ کو طرف چلا گیا, تو سمجھو کہ وہ بڑا اونچا انسان ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وجہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ولایت کو. سبحان اللہ. بڑھاپے میں کیا کرنا, تو اور کیا کرنا ہے آپ نے, کسی کے پیچھے نہیں لڑکی تھپڑ مارے گی منہ میں,
بچارے بڈھے، کوئی چاچا گئے گی، کوئی ماما گئے گی، آؤ جی جاؤ چاچا جی تھے بیٹھ جاؤ، ابو جی اللہ کو ملنا شروع ہوتے ہیں آدمی، ماموں ماما چاچا نانا نانا، اس میں آپ کیا تصویر پکڑیں گے نا پھر شیخوں کو جا کے سلام کرتے پھریں گے، ان کو جوتی اٹھاتے پھریں گے، دعائیں کرتے پھریں گے۔ اس عمر میں دوسری چیز بتاتا ہوں آپ کو، وہ کرے سبحان اللہ، نہیں کیسے نقطے کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا ٹپ ہو جاؤ نا 40 ٹپ ہو جاؤ تو پھر دوسری تو چیزیں دیکھنا، سبحان اللہ، تو پھر یہ کرنا ہے، پھر اس چکر میں ولایت بناؤں گا، میں کتب کرتا، وہ تو تقسیم ہو گیا، تو وہ عمر تو نے ضائع کر دی بچہ، گڈیاں آئی کم آئی دکان آئی لڑکیاں پیچھے شادیاں پیچھے، وہ تو یہ آپ ختم کر چکے، ورنہ دور نہیں تھی منزل، جائیں کسی گدائی شریف میں تلاش کر لیتے کسی شیخ کو، الحمدللہ، جائیں کسی کونے میں بیٹھے کسی اللہ والی کی خوشبو سونگھ لیتے، کیوں آپ نے دوسرے کام اسٹارٹ کی؟ وہ نفس آپ کو کھینچ رہا تھا، جس نے اس مقام پہ اپنے نفس کو مار لیا، جو تیز اب بھی بیٹھے ہوئے اس میں ہے 40 سے کم جو ہیں انڈر 40، سمجھ جائیں، اب بھی موقع ہے ابھی بھی کہ آپ کو انشاءاللہ ولایت کے درجہ مل جائے گا، اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی بات؟ جی، یہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمر کو منتخب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی اللہ تعالیٰ اس میں دیکھا، مسلم بھی آپ کو دیکھیے، میرے آپ کے آقا سرکار اندوز ہم 40 سال میں نبوت عطا فرمائیں گے، سنو گے تو میرے بھائی، جو اس عمر سے جو لڑکی بھی ہے اور جو لڑکا بھی ہے، اس سے گزر رہا ہے، 2 3 4 کے چکر میں نہ پڑے، کاروباروں کے چکر نہ پڑے، کیونکہ اس کام کے لیے بھی دماغ میچور نہیں ہوتا، ابھی غلط فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ سب نفس کرتے ہیں، وہ اپنے انا میں آس میں کر رہا ہوتا ہے، پھنڈ میں کر رہا ہوتا ہے، تکبر میں بس میں، فیصلے غلط ہوتے ہیں، یہ بتا دوں آپ، اس وقت جو کام کر گیا آدمی اللہ کی طرف مڑ گیا، بس اللہ کی طرف رجحان کر دیا اسے، رجحان یہ نہیں مڑ بس کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اسے، قرآن کی اس آیت کو سمجھ دیا کہ ہاتھ پھاڑ رہا کسی نے، کونوا مع الصادقین، کیونکہ اس میں بہت نفس ماننا پڑتا ہے، اس اللہ والے کے پاس کیوں نہیں جاتا ہے کہ میں گیا تو داڑھی لگا دے گا، میں گیا تو میرا غم چھٹا دے گا، میں گیا تو چھٹ جانا ہے، ہو گیا تو ختم ہو جائے گا، ہو گیا تو ختم ہو جائے گا، واحد اس وجہ سے بھاگتا ہے، ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، لیکن جس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ جو چوش ہے وہ میرے مقدمے میں لکھ دیا گیا ہے، بلکہ جو کچھ ہوگا اس میں زیادہ برکت آئے گی، چلو اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کے رخ بدلتے دیکھے، اور کیوں نہ دیکھوں کہ میں خود اس میں بدلاؤں گی، اسی عالم میں یہ چھوڑی نا، یہ چیز دولت چھوڑی ہے نا، سب سے بڑی چیز ہے اس وقت، ڈگریاں پھاڑی نا اپنی، میں نے ہر چیز کا رخ پھیرا نا، میں نے آپ جائیدادیں ختم کی نا، اپنی مکان گرائے نا سارے اپنے، پتہ نہیں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، تصور کبھی نہیں سوچا، جائیداد کیا تھی، پیسہ کتنا تھا، زمین کتنی تھی، مکان کتنا تھا، وہ پتہ ہی نہیں، کبھی زندگی میں سوچے ہی نہیں کبھی میں نے، ایک بات عمر کون سی تھی؟ وہ عمر جس میں ولایت ملتی ہے، قرب الہی ملتا ہے، جو اور جس میں ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، تو پھر یاد تک پچھتانا نہ، جب 40 کٹیں گے، جب 40 سالگرہ منائیں گے نا، خود ہی منا لیں پھر اپنے 40 سالگرہ، تو رونے کا مقام ہوتا ہے، بس اب کیا ہو، وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے، میں نے وقت ضائع کر دیا۔ جو انڈر ایج ہیں بھائیو، ماشاء اللہ اللہ کی ولایت کی طرف قدم بڑھا دو، اور چیز قربان کرنے کے لیے جنتوں کو خرید دو، اللہ جنت کی طرف اپنے رخ کو پھیر دو۔ تو بڑھاپا تو 40 کے بعد تو پھر کرنا کیا ہوتا ہے آدمی میں، کچھ بھی ذمہ داری بڑھتی ہیں اس پہ، پھر بوجھ بڑھتے ہیں، پھر تو ڈکڑس لے آتے ہیں، پھر اولادیں سامنے آ جاتے ہیں، پھر ہزاروں غم سامنے آ جاتے ہیں، پھر ہرس بڑھتا ہے، کہ یاد رکھیں جوانے میں ہرس نہیں بڑھتا، ہرس کب بڑھتا ہے؟ بڑھاپے میں بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے انسان ایجڈ ہوتا ہے نا،
وہ حریص ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے بہت محبت ہو جاتی ہے، کنجوس بھی ہو جاتا ہے، پیسہ چھپانا بھی آ جاتا ہے اس کو. باتیں سمجھا جی؟ سبحان اللہ. تو جن کی آنکھیں کھل گئی سر جاگن آ گئی کہ نہیں یہ تو ہے. 40 تک میں اپنا اگر زور لگا کر میں نے اگر کام کر لیا اپنا الحمدللہ میں ولایت کے درجے پہ پہنچ جاؤں گا. اللہ نے جو اعلان کیا ہے اللہ علیہ السلام ایمان موجود ہے اور حیران ہو جائے گا کہ ایمان والا یہ میرا محبوب ہے، میرا ولی ہے اور میرا بندہ ہے. تو بھائی انتظار نہ کریں، آپ انتظار نہ کریں. ایک اشیاء گزر گیا رحمتوں کا، ہم نے یہ رحمت ہوتی نا یہ اللہ تعالیٰ کی، اس رحمت کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اس کو ضائع کر دیا. جوان لڑکی ہیں جوان لڑکی ہیں، شادی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، شادی ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن اس عمر کو آپ کاؤنٹ صرف ایک چیز سے کریں کہ میں نے اللہ کے قرب کو کتنا حاصل کیا ہے، اللہ کے لیے میں نے کتنا مارا ہے. آج کا آپ کا مارا ہوا مال، ماری ہوئی خواہشات اس عمر میں الحمدللہ جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے جو 40 کے بعد شروع ہوتی ہے، جس میں حص بڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو فیڈ کرنا شروع کر دے گا. پھر آپ کی ضروریات آپ کی پریشانیوں کو کم کر دے گا. پھر اس وقت کیا جاتا ہے جوان کر لے بھی کام، کوئی پیسے جمع کر لے، کوئی پیسہ کما لے، کوئی خرچ اس کا لیے کرنا ہے، اولاد کے لیے کرنا ہے، اس میں چکر چلتا ہے جوانی کا. اس کے لیے آپ قربان کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت جس میں آپ جمع کرتے تھے اس عمر میں ضائع کر کے اللہ کے نام منتے ہوئے ضائع کرتے، تو اللہ کہتا ہے اگر تم میرے بن جاؤ گے اس عمر میں تو میں وہ جو عمر جو آ رہی ہے جس میں تم پریشان ہوتے اس عمر کے اندر میں خود ذمہ دار تمہارا بن جاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تمہارا ذمہ دیتا ہوں، تجھے گھر بٹھا کے کھلاؤں گا. سبحان اللہ. تو میرا بن گیا اس عمر میں بنا جبکہ تو دنیا کما سکتا تھا، لیکن تم نے مجھے اپنا بنا لیا تھا. تو یہ ڈیزائن سمجھ آ گئی جوانوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنا تن ہن سب لٹا دیں اللہ کی خاطر، اللہ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ ہر فیصلے کو، اور اللہ کا پانی کوشش کرے ہر جوان لڑکی ہر جوان پہلا سٹیپ تلاش کرے کہ کوئی شیڈ مل جائے ہمیں، شیڈ کیسا سایہ مل جائے کسی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سایہ کیوں دیتا ہے؟ درخت دیتا ہے سایہ. سبحان اللہ. کوئی درخت ایسا مل جائے کہ جس کا سایہ مجھے نصیب ہو جائے، سبحان اللہ. اور درخت بھی کوئی ایسا ہو جس میں پھل بھی لگا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء سبحان اللہ. کہ اس کا سایہ بھی لوں، ہاتھ چھوڑ کے اس کی برانچ سے ایک آم لے کر چوستا بھی جاؤں ساتھ میں. ایسے سایہ تلاش کر. سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سے یہ تو دینے کے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تمہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 10 دن میں کسی نے مانگی یہ بات نہیں نا رحمت. اتنا مصروف کر دیتا ہے انسان کو دنیا میں کہ سوائے دنیا کی نکلتا ہی نہیں مجھ سے کچھ. اور دنیا کے لیے اللہ کیا ہے وہ میں نہ بڑھ سکتی نہ کم، جب سے رزق کو یقدر نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا، نہ اس نے بڑھنا ہے نہ کم ہونا ہے. اس کو اوپر نیچے تو کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیسے کہہ رہے ہیں اس کو بڑھاؤں گا؟ تو کیسے کہہ رہے گھٹ جائے گا؟ تو بچ جا کر اس طرف سایہ تلاش کر، درخت کے نیچے بیٹھ، سبحان اللہ. اس درخت کا پھل کھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو اس درخت میں لگا ہوا ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. ورنہ ہم کیا کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے پھر کریں گے 40 سال. تو شادی ہوگی، شادی کے بعد پھر بڑے سے ہوں گے تو پھر مسجد بھی جایا کریں گے. تو بیٹی نے شکایت کی نا مجھ سے کسی کی، مجھے بڑا افسوس ہوا. مگر تم آئی کیوں نہیں پہلے میرے پاس؟ اسے کیوں پھرتے رہے؟ سمجھ نہیں آتے. باپ نے نہیں میں نہیں کہا تم کیوں نہیں عقل آئی تم آئے؟ بڑا عجیب جواب دیا اسے. نہیں آندے کس طرح؟ میں کیوں کیا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کہتے ڈنڈی بھی تو ہنان شروع ہوا ہے نا.
سبحان اللہ. سمجھے بات کیا تھا کہ ڈیڈی بھی تو ہونی آنا شروع ہویا ہے تو اسی پہلے کس طرح آ جاندے. اللہ نیچے میں نے کرتا نیچے کر دیکھتا کہ ہم پہلے کیسے آ جاتے ہیں. جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے وہ بھی تو ابھی شروع ہوا نا. اب ہمیں اب پتہ چلا کہ وہ بھی کوئی جگہ ہے. اگر وہ آتا ہوتا تو ہم نہ آتے پھر سانو کی کہتے پہ ایسے نہ بننا کہ آپ کی اولاد آپ سے ہی کہ کبھی نہ کرنا. بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے. جیسے رمضان گزر رہا ہے نا ایک دم یہ بچہ آپ کے سامنے جوان کھڑا ہو جائے گا. منٹ بھی نہیں لگتا. ایک دم بولنا شروع ہوتا ہے ایک دم کھڑا ہوتا ہے ایک دم اسکول آپ حیران ہوتے وہ جوان کھڑا ہوتا ہے اور ایک دم اس پہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں اس بچے کے ساتھ. دیکھتے دیکھتے خواب لگتا ہے. بچے کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو خود جوانی سے صحیح ہو جاؤ. شادی سے پہلے صحیح ہو جاؤ. شادی ایک کلچر ہے ایک سسٹم ہے ہمارے اسلام کے اندر. یہ خواہشات کو پوری کرنے کا نام نہیں ہے. ایک سے نہیں اٹھتے دوسری سے کرو پھر خواہش پوری ہو تیسری کرو نا صحیح ہو جائے گا. یہ خواہشات کا نام نہیں ہے ہرس ہے. اس نیت سے شادی کرنا حرام ہے. شار کی اجازت کسی مقصد سے دی ہے اسلام عیاشی کے لیے نہیں دی ہے. یہ جو کرتے ہیں ہمارے عرب بھائی حساب کتاب بہت سی چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کا اصل مقصد ہم دیکھتے ہیں نہیں. اس کا حکم پورا نہیں پڑھتے ہیں اس کو پورا اٹھا لیتے ہیں. مفتی ایک ڈاکٹر ذکر سیکھنے آیا تھا مجھ سے. ایک عرب تھا مدینے کا سید تھا الحمدللہ عرب سید مدینے کا. اور میں اعتکاف میں تھا تو میرے پاس آ گیا. بولیے کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جس میں فلیکس ہوتا ہے نا جس میں وہ ڈالتے ہیں کہوا. اس نے مجھے کہوا پیش کیا تو میں اعتکاف میں تھا اس مدینے میں جہاں بیٹھتے تھے. رات کا وقت تھا اس وقت مجھے کہتا ہے مشرف شیخ. میں حیران تھا تو کیا لا رہا ہے کون سا مشروب مجھے پلا رہا ہے. تو پیچھے میں کہتا شیخ بس سمجھ گیا تو شیخ ہے. میں کہا ہاں شیخ تو ہوں تبھی تو جماعت بیٹھی میرے پیچھے. کہتا کہ جو تو لوگوں ان کو سکھاتا مجھے بھی سکھا دے. میں کہتے ہیں میں بڑا ہنسا. میں کہا سیکھنا تو مجھے کہتا ہوں سکھا دے. کہتا یہاں نہیں سکھانا میرے ساتھ چلو. ایک کونے میں بیٹھتے ہیں دور کوئی دیکھے نہ ہمیں. یہاں دیکھ لیں گے تو چھوٹتے پھر رہے تجھے بھی اندر کر دیں گے مجھے بھی اندر کر دیں گے. سپاہی کو چھوٹتا کہتے ہیں سپاہی. میں کہا چل میں نے اپنی چادر سنبھالی. اپنے مدینے کی رات رمضان کا وقت تراویح سے فارغ لوگ تراویح پڑھ کے سب اصطلاحات میں لیٹے پڑے اور ہم دونوں ایک کونے تلاش کر رہے ہیں کس لیے اس کو اللہ کا ذکر سکھا رہا. نیت صحیح ہو تو آدمی تلاش کر لیتا ہے شیخ کا. ٹھیک ہے جی کتوں لبھی ہوں کتنے جائیے سارے چور بیٹھے ہیں بس ہمیں تو یہ فکر آتا ہے. یہ ہے نا نہیں دیکھو چور ہے اس کو کچھ چور بنا. چور وہ نہیں چور تیری نیت ہے. تیری نیت صحیح ہے اس چور کو بھی پاک کر دے گی. میرے حضرت فرماتے ہیں یہ بڑی پیاری بات ہے. اگر نیت تیری صحیح ہے اور چور کے پاس تو چلا گیا نا اصل سمجھ گئے تو اس چور سے بھی تجھے فائدہ ہو جائے گا. تو چور بھی تجھے ولی بنا دے گا کیونکہ نیت تیری تھی. ابھی اس پہ بڑے واقعے میں آپ کو سناؤ تو آپ حیران ہو جائیں. سننا ہوگی پہلے اس کے ادب کی بات سنا دوں میں. تو اس نے اپنا شربت پلایا مجھے مدینے کا قہوہ پیا ماشاء اللہ. تو اس میں پودینہ ڈالتے ہیں مدینے میں پودینہ پیدا ہوتا ہے. پودینہ سمجھتے ہیں منٹ خاص پینٹ ہوتا ہے مدینے کا. تو کیا خوشبو تھی اس کی ماشاء اللہ. میں چل کونا تھا اب کونے کا میرے سب لیٹے ہیں اور تقاف والے لوگ وہ پولیس بھی گھوم رہی ہے. وہ اور میں دونوں جناب اس نے چادر میں نے ڈھونڈتے پھرے کیا ہونا ہے کیا ہونے والا اب نکاح ہونے والا ہے میرا اس کا. سبحان اللہ. تو مجھے کہتا رک جا شیخ میں کیا کہتا کہتا
بڑے شیخ سے پوچھتا ہوں کوئی جگہ وہ بتائے گا. یعنی کیا کہتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں نبی پاک کی طرف کہ ہمیں گائیڈ کرا ہم کہاں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یار وہ کیا بتا رہا ہوں آپ کو میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے کہ میرا مرید دیکھیں کیسا مرید ہے. حسینی حسنی حسینی سید پیور عرب. میں نے کہا چل پھر کیا بھی تو یہاں کا رہنے والا تیری بات سنتے ہیں ہم تو مسافر ہیں. تو پتہ لگ گیا آج آپ. میں چلا ماشاء اللہ ایسی پیاری جگہ منی نے وہاں اندھیرا بھی تھا کونے میں تھا کوئی سو بھی نہیں رہا تھا اور پولیس کا بھی پتا وہاں کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. کہتا شیخ چل اب بتا کیا کرتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اتنے لوگ تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے چیز پتا کیا آئی ہے. میں کیا کہ تو نے ان کو امامے کیسے پہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر فکر کہتے یہی مجلس میں میرے اسلاف کی سنت کو تم نے کیسے زندہ کر دیا. سبحان اللہ. وہ سید تھا نا سبحان اللہ. حسن حسین کے سید کو تم نے کیسے زندہ کیا. سبحان اللہ. میرے باپ نے تو حسین نے اماموں کے ساتھ سر کٹایا تھا نا. امام نہیں تھا تم نے کیسے امام پڑھا دیا. ابھی تمہیں دل نے گواہی دے دی کہ تو شیخ کے پیچھے بیٹھا تو تجھے پتا ہے کئی دنوں سے پیچھے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کیا تھا وہاں پھر کرتے ہیں نگاہ پڑ. پھر میرے ساتھ پکڑا ہاتھ میرا. تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں ہوا کے رخ بدل گئے. پھر رخ بدل دیتے ہیں زندگی. پتہ نہیں کیا کرنٹ رکھا ہے اسی کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے. وہ جو شیخ تھا پھر الحمدللہ پھر وہ جیسے اس کو ذکر ملا اس کو فنا ہو گیا. اب تک چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. ہاں اس کا وہ جو قصہ سنا تھا عادت ہوتی ہے پھر وہ زبردست بھی گھر بھی لے جاتا تھا اور وہ بیچارہ خدمت کرنے کی کوشش کرتا تھا. گاڑیاں کھڑا کر دیتا ڈرائیور کھڑا کر دیتا. میں تو اپنے حساب سے چلتا تھا کرنے جو کرتا ہے بیچارہ. تو بہرحال تلاش کر لیا تھا نا شیخ حسین. یہ غیر عرب غیر زبان اور کہاں کا مسلمان برطانیہ کا مسلمان. اندازہ لگائیں اس سے مرید کون مدینے کا آدمی. مدینے کا سید. اللہ کہتا ہے جہاں چاہے میں نے وہاں رزق رکھا ہے میں نے رکھا ہے اس کا رزق کہاں سے ملے گا اس کو. رزق وہیں سے دوں گا اس کو وہاں سے چلاؤں گا گھماؤں گا ادھر چماتے گھماتے وہاں اس کو لے آؤں گا وہاں اس کو میں اپنا روحانی رزق عطا فرما دوں گا. ایسے نہیں وہ محمود بیچارہ بڑا مزہ آیا مجھے. میں تو بولا ہوتا محمود نے اجتماع پہ وہ جو باتیں بتائیں مجھے بڑا لطف ہے اس میں باتیں پرانی یاد کرا دی. جب افریقہ گیا میں سفر میں افریقہ سفر میں یہ وہاں رہتا تھا یہ محمود جو تھا نا سن رہا اس نے وہ باتیں کی تو مجھے پرانی ساری باتیں یاد آ گئی کہ کہاں اللہ نے مجھے بھیجا کہ وہاں اور ولی نہیں تھے کیا اور اللہ والے نہیں تھے. نہیں ان کی مقصود میں جو تھا وہ یہ نقش بندی سلسلہ تھا یہاں سے جانا. اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہوگا. میں تو دیکھ کے آ گیا. پھر لوگ تو چل پڑے تھے ماشاء اللہ. کتنا پھیلا ہوگا اس سلسلہ وہاں پر کالوں کے اندر. تو ان باتوں میں یقین کریں ہم لوگ. تو کوشش کو پہچانا چاہیے کہ 10 دن جو گزرے ہیں میں کن کو بتا رہا تھا جوانوں کو زیادہ پہچانا چاہیے جو 40 سال کے اندر ہم سے کیسے ضائع ہو گئے تھے. روئیں پیٹے اللہ تعالیٰ کیوں کوتاہی ہم سے ایسی ہوئی ہے کہ رحمت کے دستے میں گزار دیے. کیوں نہ ہم نے اپنی زندگی کیا تبدیلی لے کر آئے ہم دستے کے اندر کیا کیا. یہ نہیں کیا کہ میں قرآن اتنا پڑھ لیا نماز نہیں پڑھ لی. نہیں دیکھیں امام علماء کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں رمضان کے بارے میں. پھر سوچے نا کہ کرنا ہم نے کیا ہے اس پہ سوچیں گے ہم نے وہ کیا. اللہ کے نبی نے رمضان سے پہلے ہی یہ تھی یہ اس رمضان کی تاریخ بیان کر دی تھی بیفور رمضان تاکہ لوگوں کو ضائع نہ ہو جائے رمضان.
اہل دل لوگ جو ہیں، جو دل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ وہ یہ ہے وہ رمضان. اور ہر چیز وہ بتاتی تھی جس رمضان کے اندر ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں تو اور کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ عمل کریں، وہ عمل کریں، وہ وظیفہ کریں، فلاں وظیفے کریں، اتنا چلو کریں، تصویر پڑھیں، یہ تصویرات کر لو، فلاں کر لو. کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے پورا پروگرام دے دیا ہے رمضان کا. میں سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے اس پہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے یہ رمضان. رحمت کا آئے گا، رحمت میں ہی کرنا. مغفرت کا آئے گا، مغفرت آ جائے گا نا کل تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گا. تو مغفرت میں وہی کام کرنا جو کرنا چاہیے ہمیں. کہیں یہ نہیں کہ 15 قرآن ختم کرو، یہ کرو، فلاں کرو. اپنی طرف سے وظائف نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خود وظیفے دیے ہیں. پھر اینڈ میں اس حدیث کے اللہ کے نبی نے صاف بتا دیا تردون بہا ربکم، کہ پورے رمضان کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ تردون بہا ربکم، کہ تم اپنے روٹھے رب کو منا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. تم اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لو. تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نہیں سمجھ رہے. پیشتر سے کہ تم اس مقام پہ پہنچو، اس کے بعد کچھ ہادی کرنے کھڑے کرنے پڑے، پہلے سمجھ جاؤ کہ رب تم سے ناراض ہے. وہ سمٹمز تمہارے میں نہیں ہے کہ جس سے پتہ لگے اللہ تم سے راضی ہے. اگر اللہ تیرے سے راضی ہوتا تو تیری ماں تجھ سے راضی ہوتی، تیرا باپ تجھ سے راضی ہوتا، تیرا ہمسایہ تجھ سے راضی ہوتا، اور سب سے بڑی چیز کہ تیری بیوی تجھ سے راضی ہوتی جو ایک نگاہ کے اندر تیرے پاس آئی، وہ تجھ سے راضی ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں رب ہم سے راضی ہو گیا، ہوں نہیں کہتے ہیں بولتے جی پھر مڑتے جا رہے ہیں راضی ہو گئی، اگلی پھر بک کرا لی ہم مجھ سے راضی ہے تبھی تو میں قبلے کر رہا ہوں. یہ رضا کی نشانی نہیں ہے، یہ رضا کی نشانی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری ماں تجھ سے راضی ہے، تیرا باپ تجھ سے راضی ہے، وہ تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے، سبحان اللہ. ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے. تو ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، وہ جو چاہتی ہے تو وہ وہی کر رہے، وہ چاہتی ہے ماں تیری. نہیں سمجھو؟ سبحان اللہ. جو ماں چاہتی ہے تو وہی کر رہے جو ماں چاہتی ہے، جو باپ چاہتا ہے تو وہی کر رہے جو تیرا باپ چاہتا ہے. صرف ایک چیز ہے ماں باپ کی جس میں انکار کرنا ہے ایک اولاد نے، پتہ ہے؟ بس ایک چیز کے بعد کسی چیز میں انکار کر ہی نہیں سکتا اپنے ماں باپ کو. چاہے ماں باپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے مطابق وہ ظلم سمجھتا ہو، ڈانٹ سمجھتا ہو، ڈر سمجھتا ہو، حصہ کسی اور کو دے دیں، اس کا مال اس کا کسی اور کو دے دیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بھی وہ کر رہے ہو تیری اف بھی نہ ہو تیری منہ سے نکلے ان کے سامنے. اسٹینڈرڈ کیا دیا ہے؟ جس طرح نبی کا اسٹینڈرڈ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یرفع صوت فوق صوت النبی، کہ آواز اونچی بھی نہ ہو میرے نبی کے سامنے. کیا مطلب؟ کہ اتنا عظیم رتبہ ہے کہ اگر تیرے اندر ایمان ہوگا تو نبی پاک کسی فرمان کو تو چھوڑ ہی نہیں سکے گا. جو اتنا نازک ترین ہے رشتہ کہ آواز سے تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، تو مجھے بتا جب تو اس کی سنت کو چھوڑ کے تجھ سے ناراض ہوگا تو کس طرح سنت کو چھوڑ سکتا ہے؟ How can you say I am Muslim? سمٹمز نہیں ہیں ایمان کے بھی. باتیں سمجھ آ رہی ہیں کچھ؟ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ نے اپنی رضا کے سمٹمز بیان کیے ہیں. یہ نہ کریں کہ نماز اتنی پڑھ لی، حج اتنا کر لیا، فلاں زکات کر لی، سجدے کھول دیے تو فلاں کر لیا، تسبیح اتنی کر لی، عمریں اتنے کر لی. نہیں، تیرا دل چاہے نہ چاہے، بات اپنے ربنا کا صغیرہ، رب کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا اور ماں باپ کے لیے استعمال کیا.
اور استعمال بھی قرآن میں کیا ہے. کیسے تو کسی بیوی کے چکر میں آ کے، وہاں خالہ کے چکر میں آ کے، فلاں کے چکر میں آ کے تو باپ کو گالی دینے لگے، ماں کو برا کرنا، منہ بند کر دے. سبحان اللہ. کہ بات اللہ اور رسول کے، میرے نزدیک میرے ماں باپ ہیں، میرے میں قوت برداشت نہیں میں ان کی کوئی غیر باتیں سن سکوں. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ بھی باپ ہی ہونا چاہیے نا، پھر مندر تو نہ ہو وہ نہ جیسے اس کے بیٹے نے کہا تو انہیں جان شروع کیتے ہیں پھر صاحب اسی کے استعمال. ایسا نہیں باپ. بڑھاپا میں چھوڑ کے بھاگ جانا، ضرورت وقت قریب نہ ہونا. وہ پکار رہا ہو غیروں کو، اور وہ جو رشتے خون کے وہ سن نہ رہا اس کی پکار کو، وہ کو جنت کا ٹھیکہ بنایا بیٹھا ہو. جہنم شاید اس سے گندی جگہ کسی انسان کو نہیں ملے گی جیسے اس انسان کو ملے گی. دردوں نہ بھی ہمارے پہ باتیں سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. یہ نشانی ہے کہ اللہ راضی ہے، اللہ نے مجھے ولایت دی ہے نہیں دی ہے. جان نہیں نکلی ایک شخص کی، زمانہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جان نہیں نکل گئی، کلمہ نہیں نکل رہا مجھ سے. لوگ بڑے پریشان، وہ اسپرش اشد نکلتے ہیں، بھاگے نبی پاک کے پاس. یا سن ایک شخص مر رہا ہے، اس کو کلمہ نکلتا، کچھ فرما دیں کچھ. اس وقت نبی موجود تھا نا اندر کائنات. کہتے کیوں نہیں؟ کہتے جی کلمہ نہیں پڑھ رہا تو بڑی سکر. کہتے اس کی ماں کو بلاؤ. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ جا کے سورہ یاسین شروع کر دو پڑھنا اس کو. کیا کہا؟ اس کی ماں کو بلاؤ. پہنچ گیا نبی کی بات. یہ ماں کو کیوں بولا ہے؟ کلمہ تو اس کا نہیں نکلنا، ماں نے کیا کیا؟ کہ نہیں ماں کو بلاؤ. اور زبان سبحان اللہ. بھاگے. اس نے بیٹی کے لیے میں نہیں آتی، چلتا فون نکل جاؤں، خبردار مردتا منع پہ میں کی کرا ہوتا ہوں. اتنا تنگ کیا ہوگا ماں باپ کو، اس نے مجھے بتایا. میں یہ کروں مرد دفاع کر. کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے لیے نہیں آج سے بلا رہا ہے، وہ تو کچھ اور طرح سے پکار رہی ہے. کہ کون بلا رہا ہے؟ کہ نہیں ماں میرا. او باغی چل مجھے بلایا. دڑکی ماری، ان سب سے آگے نکل گئی. تو فجے کہ ابھی امی آپ پہ درود و سلام کروڑوں میرے ماں باپ قربان آپ پر حاضر ہوں، فرمائیے. کہتی وہ جو فلاں جگہ پہ مر رہا ہے وہ تیرا بیٹا ہے. سانس بڑی ٹھنڈی. کیا کیا؟ ایسی نہیں نکلتی ٹھنڈی سانس، ٹھنڈی یہاں جنہوں کہتے ہیں ایسی. کس کا نام لے دیا مرتا بیٹا. ایسی نفرت ہو جاتی ہے بعض دفعہ ماں باپوں کو اولادوں سے، اتنی نفرت ہو جاتی ہے کبھی. اچھا کہتے چل مکلمہ نہیں کرتا آپ سے تو کیا کیا سکتے سب؟ تو اس کو معاف کر دے. یا سن میں اس کو نہیں معاف کر سکتا. میں نے بڑا ظلم کیا، اپنی بیوی کے کہنے پہ چلتا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا. جو بیوی کہتی تھی میں بھی کرتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوی حقوق ماں کے حقوق سے کمی. بیوی کے حقوق بہت کالا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے کیس جو جاری ہوگا نا وہاں آخرت میں، ماں کو نہیں بلائے گا اللہ بیوی کو بلائے گا. یہ بھی یار بیوی کی بہت حقوق ہیں. اللہ نے ایسا تناسب دیا نا اسلام کے اندر. سبحان اللہ. کیونکہ جو آرام بچپن میں ماں دیتی ہے نا، وہ ہی سیم محبت، وہی قرب
کسی عورت کے ساتھ انسان خالہ کے ساتھ پھوپھی کے ساتھ نہیں لیٹ سکتا، لیکن بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے اسی انداز سے جیسے کہ ماں کے ساتھ لیٹتا تھا. اس کے سارے پرائیویٹ پارٹس اس وقت وہ دیکھ سکتی ہے، دنیا اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے یا ماں ہے یا پھر بیوی ہوتی ہے اس کی. بیمار ہو گیا، اس سے قدر شدید بیماری ہے، پخانہ پیشاب نکل رہا ہے سب کچھ، تو بیوی ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے سارے. جس سے بڑھاپے میں کس نے کنٹرول کیا تھا؟ جہاں زمانے میں بچپن میں جسے ماں نے کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یو کانٹ اگنور بیوی. اب ان دونوں میں ٹشن چل رہی ہے، کس میں؟ ماشاء اللہ، ساس میں اور بہو میں. نہیں سمجھ بات؟ ادھر ماں ہے ادھر بیوی ہے. اب یہ کمال تیرا ہے، اگر تجھے کوئی شیخ مل گیا تو اللہ کا ولی ہے تو پھر تو نکل جائے گا 20 سے الحمدللہ. تیرے پاس اعتدال ہوگا، تو جھکے گا نہیں کسی. جو ماں کا معاملہ ہوگا ماں کی طرف جھک جائے گا، بیوی کا بیوی کی طرف جھک جائے گا. نہ ماں کی محبت تجھے کھینچے گی نہ بیوی کی الفت تجھے کھینچے گی. الزامات دونوں طرف سے سنے گا تو. ماں کہے گی وہ دینا لگے ہے، بیوی کہے گی ماں کے ساتھ چپکا ہوا ہے. سبحان اللہ، یہ عجیب درس ہو رہا ہے آج. سبحان اللہ. اپنے اولادوں کو سنائیں درس، جن کی شادی ہونے والی شادی ہوگی. جب یہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، فساد مچ جاتے ہیں، عورتیں اولاد کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. کیوں؟ کہ بچہ ماں کی سن رہا ہوگا زیادہ، بیوی کو اگنور کر رہا ہوگا، تو بیوی سے سٹینڈ لے جاتی. پھر بیوی غلام تو ہوتے نہیں، اس کے پورے رائٹس ہیں. وہ ایک شرط پہ آپ کے ساتھ آئی ہوتی ہے، جس کانٹیکٹ بٹوین یو اینڈ اللہ. حالانکہ ماں کا کانٹیکٹ آپ نے نہیں کیا ہوا، لیکن بیوی کا آپ نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، اس پہ سائن کیے ہیں گواہوں کے سامنے کہ میں اس کو کھانا دوں گا، کپڑے دوں گا، اس کا پورا خیال کروں گا. اٹس می ہو پرووائڈ ہم ایوری تھنگ. شیلٹر دے گا، لیکن فاج بیلنس ہوتا ہے نہیں، اتھی رہنا پائے گا، تم ماں نہ رہنا پائے گا، وہ دے کم کرنا پائے گا. جیسا حرام. یہاں فساد شروع ہو جاتا ہے معاشرے کے. سم ٹائم اٹس کم آؤٹ. وہ بیوی کبھی سکون سے نہیں رہ سکے گی، وہ برداشت کرتی رہے گی، غم کرتی رہے گی، لیکن جب اس کا داؤ چل جائے گا، اس بعض ایسے موقع چلتا ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ اس سے انتقام لیتی ہے، پورا خراق نکالتی ہے پھر اس کا کہ دیکھ میری باری ہے. یہ کرتا ہوں نا تم نے، نہ تم نے مجھے مکان دیا وہ وعدہ کر کے آیا تھا، نہ تم نے یہ پرووائڈ کی چیزیں، نہ تم نے یہ کیا نہ کیا. لگا رہا نا ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، سب کچھ کرتا. سمجھ آ رہی ہے بات کچھ؟ تو اعتدال دیتا ہے پھر اسلام. نہ ادھر کر سکتے ہیں اور نہ ادھر کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں میں اگر آپ بیلنس ختم ہوا جہنم میں پہنچا دیں گے. آپ ماں بھی تو جہنم کھینچے کے لے جائے گی اور بیوی بھی تو جہنم دے گی. تیرا کام یہ ہے الحمدللہ، تیرا ایمان سے کہ دونوں کو چہروں کو مسکراتے دیکھے، خوشی سے دیکھے، اور تو چپ کے جا کے اللہ کے سامنے رو. چاہے تجھے جو رونا ہے نا اللہ کے سامنے رو، نہ ماں سے شکایت کرنا، بیوی سے شکایت کرنا. اس کے سب سے پہلے جو رمضان میں اللہ کے نبی نے پریکٹس کرانی ہے، سب بتایا نا وہ کیا ہے؟ صبر کا ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر پہ پریکٹس کرو. یہ سبجیکٹ بتایا میں نے آپ کو، صبر. آئی بات سنیں آپ؟ یہ ہے صبر. تو اللہ کے نبی نے چیز ترقی کی، بتایا ہمیں کہ مہینہ کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کر لے. اور جب راضی کے سمپٹم کے دیکھتا رہے کہ سمپٹم میرے میں آئے، اور سب سے پہلے بتا دیے میں نے آپ کو. ماں راضی اللہ راضی، باپ راضی اللہ راضی. ماں باپ کو دیکھنے میں جنت کا ثواب، حج کا ثواب. بیوی راضی اللہ راضی. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھ لیں، بیوی خوش اللہ خوش. دونوں تو چلتا ہے معاملہ. بیلنس لائف. یہ عبادت کرو نا بجائے عمر حج کے. پیسے بھی کم خرچ ہوں گے اس میں. اس پہ کیا خرچ ہوگا؟ آپ کی خواہشات خرچ ہوں گی اس کے اوپر. اتنے رول لگنا ہے. محبت پہ نہیں بکیں گے آپ کسی کی.
سوری امی میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ بھی بیچاری کسی کی بیٹی میں آئی ہے تو میں اس کو کیسے گھر سے نکال دوں, 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں, میں اس کو کیسے کر دوں؟ امی ایسا نہیں ہوگا, میں اس کو تو حکم ہی نہیں ہے آپ کے پاس ساتھ رہنے کا, اتنی ضرورت ہونا چاہیے نا. اس تو مجھے اس کو مکان لے کے دینے رہیے, مجھے کرایہ کا مکان, میں اس کو پرووائڈ کروں, اس کو خوش رکھوں, گاڑی لے کے اٹس مائی ڈیوٹی. یو گو آؤٹ نا, تو نے مجھے پال دیا, ٹھیک ہے, جب بیلنس ختم کیا بس ختم. پھر تو پکڑ اس کی ہوگی, کس کی؟ اس عورت کی, اس ماں کی, اس باپ کی جنہوں نے ڈی بیلنس کیا گھر کو, اور یہ یہاں تک فتنوں تک پہنچا دیا, جنہوں نے طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی, جنہوں نے برداشت کیا, صبر کیا تکالیف کو, اللہ نے کو جنت عطا فرما دے. اللہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. سمجھ آئے گی بات؟ سبحان اللہ. تو آپ راضی کیسے کریں اللہ؟ اللہ راضی ہوتا ہے اس کی جب اس کی مخلوق کو آپ راضی کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مخلوق ہے نا, ماں باپ بھی, بیوی سب مخلوق ہے نا, اس کے بچے جو ہے, جس نے اس کی مخلوق کو راضی کر دیا رمضان کے اندر, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. ذکر کا ٹائم ہے, اسی ٹاپک کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے تاکہ رمضان ہمارا ضائع نہ ہو. اور میں بھول رہا ہوں تو مجھے یاد کرا دینے, کیسا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ رضائی الہی پہ آپ بات کریں گے. رضائی الہی پہ بات ہو رہی ہے نا ہماری, کہ رمضان آیا کس لیے؟ اللہ کو راضی. اللہ پاک جو کچھ ہمیں سنایا پہنچا اس کو سمجھنے کی توفیق دے. اس پر چیز ہوتی ہے, جو میسیجز آتے ہیں نا اس کو ہم قبول کیسے کرتے ہیں, محبت سے قبول کر رہے ہیں, غصے میں قبول کر رہے ہیں, یا کس اس حال میں قبول کیا؟ انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ کریں گے. اپنی اپنی کیفیات سے انسان گزرتا ہے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں ہر بندہ اللہ کرے ایسے قبول کرے اس میسج کو کہ اس کی زندگی بدل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں کسی کو میسج دیتا ہوں, جب اس کی زندگی بدلتے دیکھتا ہوں نا تو بڑا لطف آتا ہے مجھے. الحمدللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا لطف آتا ہے کہ وہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے نا وہ آدمی, سبحان اللہ. اتنی محبت مجھے ہو جاتی ہے سبحان اللہ کہ اس نے اپنے آپ کو بدل لیا. سبحان اللہ. جب وہ مجھے اتنا تو اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بندہ کون ہوتا ہے میسج دینے والا؟ سبحان اللہ. دینے والا میسج کون ہے؟ رب ہے. سبحان اللہ. یا حن جا کر مومنا تو یہ واجینوں کا ایسے ایک بندے کو میں بھیجا ہوں, پیت کر اس کو تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خود نہیں آیا, جا کر میں نے بھیجا, یہ آ رہا ہے تیرے پاس, سبحان اللہ. بھیج رب رہا ہے. یہ ہے کہ میسج میں دے رہا ہوں, یہ بندہ تھوڑی دے رہا ہے, اور اس نے اس میسج کو قبول کر کے اپنے آپ کو بدل دیا. اللہ پہ کتنا خوش ہوگا اس بندے سے. اس کو تو رمضان مل گیا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو رحمت کا مہینہ گیا تھا مل گیا. ابھی وقت ہے, 10 منٹ باقی ہیں, رحمت کا مہینہ جا رہا ہے. جس نے اللہ کو خوش کرنا ہے اس کی بات مان جائے, جو میسج اس کے پاس پہنچا ہے بدلنے کا, فوراً کہیے ہاتھ کھڑا کر جیسا میں نے بدلنا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی راضی. سبحان اللہ. اور کیا ہوگا؟ اس کی زندگی بدل جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بہت بہادر انسان ہوگا اس مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کر دے, شیخ بدل دے مجھے, میں بدلنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ہے کوئی جوان؟ آج میں نے ایک دفعہ صبح نعرہ مارا, اکٹھا تھا انسان ماشاء اللہ. میں نے پورا 1.5-2 گھنٹے لگائے اس کے ساتھ. سبحان اللہ. سارا آرام ختم کر دیا آج دن کا. میں نے سارا 1 منٹ بھی نہیں سویا, نہ صبح نہ رات نہ دن. کیوں؟ کہ اللہ اس سے راضی ہو رہا تھا. میں کہا بیٹھ جا, میں بیٹھتا ہوں تیرے ساتھ. میں کہا 8:30 بجے کے لیے 8 بجے کے لیے میں گیا وہاں سے. تو پیچھے مڑ کے دیکھو, کچھ لوگ چاہے آپ لوگ نہ ٹھہرا کریں, آپ کام شام پہ جانا تھا, جب بیتوان ہو آیا کریں نا تو آپ نکل جایا کریں, نہ ٹھہرا کریں. میرا تو لمبا ٹائم لگتا ہے ان کو ساتھ. مجھے پتہ ہے 2-3 گھنٹے بھی لگ جائیں. جیسے ایک آج صاحب ہے تو جو پکڑا 12:30 3 بجے فارغ ہوا ہوں میں. میرے تو آپ اپنے نکل جایا کریں, آپ کا کام ہی نہیں ہے بیٹھنے. جب کوئی بیت ہونے آئے بندہ تو بولے سائڈ سے نکل جائے. تو ماشاء اللہ
ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہی صاحب مجھے تبدیل کریں اور میں آپ کو تبدیل کر دوں انشاءاللہ. رمضان کا پہلا ہی اشراق آپ کو رحمت کا مل جائے گا. پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل کے اوپر رحمت کی چھینٹ پڑ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے دوشی پڑھیں پھر ہم سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.